اونچے اونچے محلات، یہ سارے عیش و عشرت کی چیزیں پھاڑ کر زمین اپنے اندر دبا لے گی. انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ہائے اس زمین کو ہو کیا گیا. اللہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ تقریباً 3 یا 4 ماہ بعد دوبارہ اس ملاڈ مالونی کے مسجد حمزہ میں آنے کا اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا. اس سے قبل اسی ملاڈ مالونی کے میدان میں ایک عظیم الشان کانفرنس کے بہانے سے میں آپ کے درمیان حاضر تھا. اللہ جزائے خیر دے مسجد حمزہ کے ذمہ داران کو اور ہمارے عمر میاں کو، ان کے والد محترم کو. ابھی ہم کہیں گے سنیں گے، کہنا کمال نہیں ہے، سننا کمال نہیں ہے. کہیں سنی باتوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہوئے تقوی کی زندگی گزارنا سب سے کمال کی بات ہے. پروگرام تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں، دور دراز سے علماء سفر کر کے آتے رہتے ہیں اور بے شمار بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کانوں سے سنتے ہوئے دل میں جگہ دے کر عملی جامہ پہنائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. لیکن جو لوگ دائیں کان سے سن کر بائیں کان میں چھوڑ دیں گے، ان باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیں گے، عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، چاہے وہ خطیب ہو یا عوام ہو، یہ دونوں حضرات کا میل ملاپ جہنم کے اندر ہوگا. عوام اپنے عالم کو پہچان کر کہے گی کہ آپ تو بڑے بڑے بیان کرتے تھے، آپ کیسے آ گئے؟ عالم اپنے عوام کو پہچان کر کہے گا کہ آپ بھی تو میرے بیان میں بیٹھ کر سنتے تھے، آپ کیسے آ گئے؟ دونوں کا ایک ہی جواب رہے گا کہ میں صرف کہتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا. عوام بھی کہے گی ہم صرف سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. گفتن شنیدن خوردن برخاستن، کچھ بولے، کچھ سن لیے، کچھ کھا لیے، اٹھ کر چلے گئے. بیکار مجلس آئے. تھوڑا بولو، اچھا بولو، عبرت لو، نصیحت لو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرو. کس چیز سے؟ جو کچھ برائیاں ہیں اسے اچھائیوں میں تبدیل کرو، جو کچھ آپ کے اندر خرابیاں ہیں اسے بھلائیوں سے تبدیل کرو، پھر آپ کی زندگی کو تقوی کے طور پر گزارو. یقیناً ہمارا بولنا بھی کامیاب، آپ کا سننا بھی کامیاب. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ اعراف میں اللہ کہتا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی اختیار کرے گا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا، اللہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی غم دے گا، نہ کوئی خوف دے گا. یہاں بھی امن، وہاں بھی امن. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرب قیامت بے شمار فتنے ہوں گے، اور ابھی یہ جو ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ قرب قیامت کے ایام ہیں. جن دنوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ قیامت کے قریب کے ایام ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت انا والساعہ کالہاتین، میں اور قیامت اللہ نے اس طرح مبعوث کیا ہے. یعنی میرے ساتھ قیامت کو بھیجا ہے. اپنی 2 انگلیاں ملا کر نبی نے اشارہ کر کے فرمایا میں آ چکا ہوں، قیامت میرے ساتھ بھیجی گئی، مجھ سے دور نہیں ہے. قیامت چھوٹی نشانیاں الگ رہیں گی، بڑی نشانیاں الگ رہیں گی، لیکن یہ جان لینا
کہ ہر قسم کے فتنے رونما ہوں گے. جیسے بارش کے قطرے آسمان سے برستے ہیں, زمین پر اس قدر بارش کے بوندوں کے تعداد سے زیادہ زمین میں فتنے ہونا شروع ہو جائیں. لوگ صرف اپنے جانے پہچانے لوگوں کو سلام کریں گے, انجانے لوگوں کو سلام نہیں کریں گے. مساجد کی کثرت ہو جائے گی, کثرت سے مسجدیں بنائی جائیں گی اور مسجدوں کو اوپر فخر کیا جائے گا, مسجدوں میں خوب زیب و زینت کی جائے گی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام مکمل پسے پشت ڈال دیا جائے گا. بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے. شراب کو پانی کی طرح نام بدل بدل کر پیا جائے گا. زنا عام ہو جائے گا. لوگوں کے اندر قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار علامتیں بیان کرتے ہیں قرب قیامت کے, جو کچھ فتنے رونما ہوں گے. کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر جاہل بن جائے گا قیامت کے قریب, اس قدر جاہل بن جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا بھی قیامت کے قریب نہیں بچے گا. لفظ اللہ بولنے والا روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. سارے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. صرف کافر, مشرک, یہود, نصارہ, ان کے اوپر قیامت کا زلزلہ آئے گا. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیطان انسانوں کے بھیس میں, انسانوں کے دل میں آ کر یہ وسوسے پیدا کرے گا, لوگوں کو ورغلائے گا کہ تم یہ نہیں کرتے اپنے باپ دادا کے احترام میں, اللہ کے پاس کیا منہ لے کر جاؤ گے, قیامت کے دن اپنے بزرگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے, تم اتنا بھی نہیں کرتے اتنا بھی نہیں. ایسا بول بول کر لوگوں کو شرک کرائے گا قیامت سے پہلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک لوگ, عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن حد سے زیادہ نقش و نگار اس پر کریں گی. ایسی زینت والے کپڑے پہنیں گی جس کپڑے کو پہننے کے بعد وہ خود بھی فتنے میں رہے گی اور دوسروں کو فتنے کی طرف مائل کرے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک عورتیں حد سے زیادہ میک اپ کریں گی, ناجائز میک اپ, غیروں کو مائل کرنے کے لیے باریک لباس پہنیں گی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں 2 قسم کی عورتیں جو جہنم میں جائیں گی, جن کو میں نے نہیں دیکھا. باریک لباس پہننے والی, جس کا لباس پہننے کے باوجود اندر کا بدن نظر آئے گا, اور بیل کے دموں کی طرح کوڑے رکھ کر ظلم کرنے والی, کوہان کی طرح چونڈا باندھنے والی. ایسی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان غیروں کی مشابہت کرنا کثرت سے شروع کریں گے. ہر کام غیروں کی مشابہت. ہر آنے والا دن بد سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. ہمارے دادا کا زمانہ بہت بہتر تھا ہمارے بابا کے زمانے سے. ہمارا زمانہ بدترین ہے ہمارے باپ کے زمانے سے. ہمارے زمانے کے بعد جو ہمارا بچوں کا زمانہ آئے گا وہ بد سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان اس قدر زینت اختیار کرے گا, ایسی اونچی حویلیاں بنائے گا اور ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا, قیامت کے قریب اسے اس بات کی تمیز بھی نہیں رہے گی کہ جو مال میں جمع کرنے کے نشے میں پڑا ہوں کیا یہ حلال سے آ رہا یا حرام سے آ رہا. بس اسے پیسوں سے مطلب رہے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت بڑے بڑے فتنے دنیا میں رونما ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کر لو. بادروا بالاعمال الستہ, اے لوگو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. دنیا میں 6 چیزیں وقوع پذیر ہونے سے پہلے, دجال آنے سے پہلے, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے سے پہلے, آسمان میں دھواں نکلنے سے پہلے, زمین سے دابۃ الارض نکلنے سے پہلے, سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے, اور آسمان سے, اور 3 جگہ خسوف ثلاثہ زمین دھسا دیے جانے سے پہلے. یہ 6 چیزیں دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو, ورنہ
جب یہ چیزیں رونما ہونا شروع ہوں گی کسی کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی, کسی کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی, اور کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان فتنوں سے بچنے کے خاطر اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں, پہاڑوں کے وادیوں میں چلا جائے گا. بھائی اس بستی کو آنا بھی نہیں ہے, شہر میں انٹرفیئر ہونا بھی نہیں ہے, ایسے فتنوں کا شکار مجھے بننا بھی نہیں. فتنوں سے بچنے کے لیے لوگ جنگل کے رخ کرنا شروع کریں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت کے قریب ایسے ایسے نئے نئے بدعتیں پیدا کریں گے اور فخر سے اسلام سمجھ کر عمل کرنا شروع کریں گے. یہی اسلام ہے, حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں رہے گا. نہ قرآن میں اس کی دلیل, نہ حدیث میں اس کی دلیل, نہ اللہ نے کہا, نہ رسول نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, کسی سلف صالحین نے نہیں کیا ہوگا. ایسے عمل کو وہ کیا ہے, اسلام سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے. اور جب آدمی فتنوں کے اس دور میں قرب قیامت گزرے گا راستے سے, ایسی جگہوں سے گزرے گا جہاں قبر میں مردہ دفن پڑا ہے. قبرستان کے مردوں کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرنے لگے گا کہ اے کاش میں مر کر اس قبر میں سو جاتا, زندہ رہ کر ان فتنوں کو دیکھنے کے بجائے, ان فتنوں کا شکار ہونے کے بجائے کتنا اچھا ہوتا کہ میں مر کر قبر میں سوتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ اپنے آپ کو زندوں کے علاوہ مردوں میں شامل کرنا بہتر سمجھے گا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جیسے طوفان, آندھی ریگستان میں چلتی ہے ریت کو اڑاتے ہوئے, اس سے کہیں زیادہ تیز و تند فتنے تمہارے گھروں میں آئیں گے, تمہارے گھروں تک پہنچیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آخرت کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا دین پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے. دین پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے کیونکہ قرب قیامت انسان کا ایمان پر ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہتھیلی پر انگار رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہتھیلی پر آگ رکھ کر چلنے والے کی جو مثال ہوگی, قرب قیامت دین پر چلنا اتنا مشکل کام ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں اللہ کی جہنم سے بچتے ہوئے رب کی جنت پانا چاہتے ہو تو ایسی حالت میں مرو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے, دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ, تبھی اللہ کے پاس نجات ممکن ہے. ورنہ جس فتنوں کے شکار تم بنو گے, قیامت کے دن تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی. میرے قرب قیامت کے فتنوں کو جو جا کر صرف جھانکے گا وہ بھی فتنوں کا شکار بن جائے گا. کیا بھائی کیا چل رہا دیکھیں گے, کیا کہ عرس چل رہا کرتے, کیا کہ ڈی جے چل رہا کرتے, قوالیاں چل رہی کرتے, کیا کہ آگ کا اوالا ڈال کر آگ جلا کر اس میں کیا کہ پنجے لے کو ناچ رہی کرتے, آگ میں کود رہی کرتے. بھائی ہمیں تو سلفیا, ہمیں تو کٹر توحید پرستا, لیکن جا کر دیکھیں گے وہ آگ میں کودتا کیسے ہے, تعزیے لے کر ناچتا کیسے ہے, ذرا تماشا دیکھیں گے. میرے بھائیوں, آپ کی ذمہ داری تھی اس کو برائی سے روکتے, لیکن آپ نے جب تماشا دیکھا, نبی نے کہا وہ بھی انہی فتنوں کا شکار بنے گا جو جا کر تماشا دیکھے گا. اس انسان کے سینے میں قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رکھے گا, جو بھلائی کا حکم دیے بنا, برائی سے روکے بنا, بلکہ برائی کا تماشا بن کر کھڑا رہتا ہے کہ جلوس کیسے نکلے گا دیکھیں گے, یہ ناچتے کیسے ہیں دیکھیں گے, یہ بدعتیں کرتے کیسے ہیں دیکھیں گے. اپنے دل میں تک اس کام سے نفرت نہ کرتے ہوئے, برا نہ سمجھتے ہوئے, ایسی بری مجلسوں سے دوری اختیار کیے بنا تماشائی بن کر کھڑے ہونے والے کے دل میں قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی نے کہا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, جو تم میں سے منکر کام دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے.
طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکے، طاقت نہیں ہے دل میں برا سمجھو، اس برائی کی جگہ سے نکل پڑو۔ ارے آپ اپنے دل میں برا سمجھو گے تو کون ہے آپ کو پکڑ کر پوچھنے والا؟ آپ اپنے دل کے مالک ہو، لیکن دل میں تک اس بدکاری، برائی، شرک، بدعت، رسم و رواجوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں کرتے تو سمجھو آپ کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں علماء حق کو موت دے کر دنیا سے اللہ اٹھا لے گا۔ اچھے اچھے علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، جہلا دنیا میں بچ جائیں گے۔ ایسے جاہل جن کو الف کے برابر کا علم نہیں رہے گا، لوگ ان سے فتویٰ طلب کریں گے، خود بھی گمراہ رہیں گے، ان سے سوال کر کے خود گمراہی میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب لوگوں کو دین اسلام پر ایک جماعت کو باقی رکھے گا، قیامت کی صبح تک یہ جماعت باقی رہے گی، نہ دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ کر پائے گی، یہ حق پر رہنے والی جماعت رہے گی۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جاہل قوم کے جاہلوں کو قوم کا سردار بنا لیا جائے گا، اور بڑی بڑی عمارتیں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی جماعت کا بڑا ہوگا۔ علم والے، عقل والے، دانشور، متقی انسان کو قوم کا، جماعت کا بڑا نہیں چنا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اس قرب قیامت شراب اتنی عام ہو جائے گی، شراب خوری کے فتنے عام ہو جائیں گے، اور حد سے زیادہ لوگ ایسے باتوں کو جان بوجھ کر چھپانا شروع کریں گے جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا، حدیث میں نبی نے بیان فرمایا۔ قیامت کے قریب پاکھنڈی علماء پیدا ہو جائیں گے، اللہ کے حلال کو حرام میں فتویٰ دیں گے، رب کے حرام کو حلال میں فتویٰ دیں گے۔ ٹیبل کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جیسے یہودیوں نے اپنے علماء اور درویش کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اس امت کے لوگ بھی اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیں گے۔ قیامت کے قریب یہ ہو کر رہے گا۔ اے اللہ کے نبی ایسے کیسے ہوگا؟ کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالم کو رب بنا لے؟ ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کہا، نہ قرآن دیکھیں گے نہ حدیث دیکھیں گے۔ جو ہمارے بزرگاں بول ڈالے، ہمارے پیراں بول ڈالے، ہمارے مرشداں بول ڈالے، ہمارے اماماں بول ڈالے، ہمارے مفتیاں بول ڈالے، وہ حلال وہ حرام۔ قرآن میں کیا لکھ کر ہے ہم نہ نہیں ہونا، حدیث کیا کہتی ہے ہم نہیں دیکھتے حدیث کو، بس ہمارے بزرگاں انہوں بولے یہی چیز اسلام ہے، ہمارے پیران پڑھو، پیران دھوکو، پانی پیو، بس یہی سے اسلام۔ یہ جائز ہے تو جائز، وہ ناجائز ناجائز۔ اللہ اکبر۔ ایسے فتنے۔ ابھی آج دوپہر کو میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک شخص کہتا ہے کہ آپ شراب پی لو، زنا کر لو، چوری کر لو، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وہابی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے پر اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا آپ کا۔ وہابی کے ساتھ بیٹھ کر خالی کھانا کھانے سے کسی نے پوچھا بھائی ابھی کیا بھی کرے نہیں، خالی ساتھ میں بیٹھ کو کھانا کھایا تو وہ کہیں اتنا بڑا گناہ؟ بھائی شراب، چوری، زنا اتنے بڑے گناہ ہلکے، لیکن وہابی کی صحبت میں کھانا کھایا بہت بڑا گناہ، ایسا کہیں کو؟ بھائی یہ گناہ صرف تیرے حد تک رہے گا، تو معافی مانگ لیا تو اللہ معاف کر ڈالیں گا، لیکن وہابی کی صحبت پکڑیا تیرا ایمان اس غارت کر ڈالتا انہیں، تجھے پورے مرشداں سے، مریداں سے ہٹا کو، پیراں سے بچا کو، ولیاں سے ہٹا کو ایک الگ دنیا میں لے چلے آتا۔ یہ قرآن یہ حدیث کا تو گمراہ ہو جاتا، اسی لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ایسے باتیں، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم اسے دباؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دین ہم کو عطا کیا ہے وہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب نہیں ہے،
زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کلمہ گہ شہادت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج لوگ ایسے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ایک امت محمدی ہیں، بس اس سے بڑھ کر ان کا درجہ نہیں ہے. نہ انبیاء سے بڑا ان کا رتبہ ہے، نہ صحابہ سے بڑا ان کا درجہ ہے، بس وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. لیکن لوگوں نے ان کو غوث بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، غوث اعظم بنا دیا. ربیع الاخر کے مہینے میں بکرے ان کے نظر و نیاز کی 11ویں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور ان کے نام کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صلاۃ غوثیہ بغداد کی طرف رخ کر کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غلو، اولیاء کی شان میں غلو کی انتہا شرک. یہ تمام شرک کی خباثتیں، تمام شرک کی خباثتیں. میرے دل سے پھسل کر گر گیا تھا، یہاں آ کر اللہ لٹک گیا تھا. اللہ کو پکڑے اور اوپر اٹھائے تو اللہ تب سے ان کا لقب دے دیا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا. اے عبد القادر جیلانی، آج سے تمہارا لقب دستگیر. استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ سوچ کر دیکھو، انہوں نے اللہ کی ذات کو گرا دیا. اولیاء کی شان بڑھانے کے چکر میں اللہ کی ذات کو گرا دیا. اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری. اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کی قدر نہیں کی آپ نے. ارے اللہ کو گرا دیا آپ نے. جب اللہ ہی کو گرا دیا تو پھر بچا کیا؟ کون سا اسلام بچا؟ کون سا دین بچا؟ اللہ کو گرانے والی بات، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی بات کفار کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں. آپ کلمہ پڑھ کر بھی اللہ کی شان میں یہ گستاخیاں اپنے اولیاء کو بڑھانے کے لیے. استغفر اللہ. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب حق کو چھپایا جائے گا، قرآن کی صحیح آیتوں کو چھپایا جائے گا، دین کو چھپایا جائے گا. اپنے پیٹ پالنے کے چکر میں جھوٹا اسلام رواج دیا جائے گا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور چند آیتوں کے، چند پیسوں کے عوض آیتوں کو بیچ کر کھاتے ہیں. دنیا میں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ پاکھنڈی علماء ہیں جو دین بیچ کر کھانے کے لیے حق بات دبا دبا کر باطل افکار کو پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب عورتوں کی حکومت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتوں کی حکومت ہوگی، اور یہاں تک کہ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا. صلہ رحمی کو خطا رحمی سے رشتہ داریاں کاٹی جائیں گی، اور حد سے زیادہ جھوٹے گواہی دینے والے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لوگ وعدے کی وفاداری نہیں رکھیں گے، امانت کو ضائع کرنے لگیں گے. ایک صحابی سوال کرتے ہیں متی تقوم الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ بتائیے نا. آپ نے بیان فرمایا کہ اس قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. نبی نے کہا ہر آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ جگایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے. اور یہ سن لے، اذا ضیعت الامانہ فانتظروا الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں قیامت کا انتظار کرنا. اور امانتیں کب ضائع ہوں گی؟ جب نااہلوں کو ذمہ داریوں پر بٹھا دیا جائے گا، نااہلوں کو اہل دے دیا جائے گا، غیر ذمہ دار لوگوں کو ذمہ داری پر بٹھا دیا جائے گا، سمجھ لو قیامت قریب آ گئی. اللہ کے نبی بیان فرماتے قیامت کے قریب حد سے زیادہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتے دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، بہت تیزی سے وقت گزرے گا. ابھی آپ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیے، کل تک ہم بچے تھے آج جوان ہو گئے، کل تک ہم جوان تھے آج ادھیڑ عمر کو آ گئے، کل تک ہمارے جسم میں قوت تھی ادھیڑ عمر میں تھے، آج بوڑھے ہو کر قبروں میں تانگڑیاں لے کر بیٹھے ہیں. کب مریں گے، کب دنیا سے رخصت ہوں گے؟
وقت کافی تیزی سے گزرے گا، بہت تیزی سے وقت نکل جائے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ بدبخت قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہونے لگیں گے، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی کثرت حد سے زیادہ رکھنے کے باوجود مسلمان مغلوب رہیں گے، ظالم غالب رہیں گے، دشمنان اسلام غالب رہیں گے. اے میرے امت کے لوگوں، تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. اے اللہ کے نبی، کیا ہم قلت اس وقت تعداد میں قلت میں رہیں گے؟ نہیں، بلکہ تم کثرت میں رہو گے. پھر وجہ کیا؟ لوگ ہم کو مغلوب بنا لیں گے، دشمن ہم پر غالب بیٹھیں گے. وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت، آخرت سے نفرت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گا. مال کی محبت، آخرت سے نفرت، موت سے نفرت، مال کی محبت تمہارے گھروں میں بیٹھ جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دشمنان اسلام کو مسلمانوں پر مغلوب غالب بنا دے گا، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے. 50 پر 8 کنٹری ہیں دنیا میں مسلمز کے. اسلامی کنٹری ورلڈ کے اندر 58 کنٹری ہیں. اس کے باوجود ہماری حیثیت ایک فٹ بال میچ میں جیسے سارے کھلاڑی ایک گیند کو لات مار کر کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پاس، وہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی. آج آئے دن ہمارے اوپر نئے نئے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ مائک میں اذان نہیں دی جائے گی، جانور نہیں کاٹا جائے گا، برقع پہن کر کالج کو آپ کی بچیاں نہیں آئیں گی. ایسے آئے دن نئے نئے قوانین ظالم حکمرانوں کو سر پر مسلط کر دے گا اللہ تعالی. یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عرب کی سرزمین میں بتوں کی پوجا کی جائے گی قیامت کے قریب، عرب کی سرزمین میں. لیکن حرمین شریفین کو اللہ قیامت کی صبح تک ہر شرک سے پاک رکھے گا. حرمین شریفین میں کوئی شرک داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کانت دجال بھی داخل نہیں ہوگا. وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا. مکہ مدینے کے وادیوں پر اللہ بڑے بڑے فرشتوں کو بڑی بڑی تلواریں دے کر کھڑا کرے گا. وہ آنا چاہے گا لیکن آ نہیں سکے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں عرب کے اندر ہریالی عام ہو جائے گی، عرب کے اندر بتوں کی پوجا عام ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مکار لوگ 30 کذاب قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے. 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے دنیا میں پیدا ہوں گے. غلام احمد قادیانی بھی ان میں کا ایک جھوٹا مکار ہے. ابھی شکیل بن حنیف کا فتنہ چل رہا تھا، وہ بھی ان میں کا ایک مکار ہے. قیامت کے قریب جو آخری مکار دنیا میں جھوٹا آئے گا وہ کانت دجال ہوگا، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی دعویٰ کرے گا، بعد میں حد سے زیادہ فتنے پھیلائے گا. نبی کہتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا نہ فتنہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تجارتیں کثرت سے ہونے لگیں گی، مرد و عورتیں ایک بازار میں خلط ملط ہو کر بازار گرم کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دریائے فرات جو عرب کے کنارے ہے، عربستان کے کنارے ہے، وہ دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا، وہاں سے سونے کا پہاڑ اللہ باہر نکالے گا قیامت کے قریب. اے میرے امتیوں، دریائے فرات کے اندر سے جب سونے کا پہاڑ نکلے گا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جیسے ہی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، سارے لوگ اس سونے کو پانے کے لیے دوڑیں گے. 100 کا گروہ جائے گا، لیکن 999 مر کر وہی فتنے کے شکار ہو کر مر جائیں گے. ایک آدمی سونا لے کر آئے گا، لیکن وہ بھی دنیا کے فتنوں کا شکار بن جائے گا. آج دنیا خالی مال کے حرص میں پڑی، پیسہ ہونا وٹ پیسہ، عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، پیران کا پیر، پیسہ پیر، خالی پیسہ ہونا. اس کدھر سے تو آندے، کیسا تو بھی آندے، حلال سے تو آندے، حرام سے تو آندے. ان کے سراں پو ٹوپے اندال کو، ان کو چننا لگا کو، دھوکہ دے کھڈے میں ڈال کو، پیسہ لوٹ کو، پراپرٹیاں پو ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ ریڈی کر لے کو، بڑے بڑے پراپرٹیاں پو
बड़े अनाकोंडा सांप बन को कब्जा कर ले बैठ गए, मैं तेरे बड़े करोड़पतियां, गोया के क़यामत तक इन्हें खूंटा मार ले बैठता का ना, क़यामत तक मरताच नहीं, दुनिया में खूंटा मार ले बैठ जाता, क़यामत तक अल्लाह उम्र दे डाले ऐसे। अरे दुनिया, ये दुनिया हार्ट अटैक आया ऐसा मर जाता, चुटकी बजाने में मर जाता, हार्ट अटैक आया, अभी खाते रहता, डल्ली हल्लक में सपट जाती, अटक ले हाथ मर जाता। क्या भाई, बड़े सपने देखा था, लोगों का कोंपा डुबा को बहुत प्रॉपर्टी जमा कर लिया था, हल्लक डल्ली जाग हल्लक में अटकी तो हचकी आई, लटक तक मर को चलेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, लोग उस सोने के पहाड़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। नबी ने फरमाया हिरिस मत करो, हिरिस मत करो। इब्ने आदम की हिरिस खबर में जाने तक खत्म नहीं होगी। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अगर इब्ने आदम को अल्लाह एक वादी भर सोना भी दे दे जीने के लिए, वो ये तमन्ना करेगा कि ऐ काश और एक दो वादियां भर को सुनना मेरे पास रहता तो और अच्छा रहता था ना। अरे पागल, वो जो एक वादी भर सोना अल्लाह दिया तूने, तेरे आने वाले 100 पुश्ता बैठकर खाए तो भी खाली नहीं होता, लेकिन तमन्ना क्या करता, हिरिस क्या करता, और एक दो वादियां सुनना रहता तो अच्छा होता। अल्लाह अलैहि सलाम बयान फरमाते, क़यामत के करीब लोग झूठी हदीसें घड़ेंगे, झूठे वाक़ियात घड़ेंगे और झूठी रिवायतें नकल करके इस्लाम को गलत आईना देकर पेश करेंगे। ये इस्लाम, इसे बोलते हैं इस्लाम, ऐसा है इस्लाम। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बेहयाई आम हो जाएगी, नंगे लोग ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगे रहेंगे। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, क़ुर्ब क़यामत के फितनों में सबसे बड़ा फितना ये है, लोग अपने दीन पर बाकी नहीं रहेंगे। सुबह का मोमिन शाम तक काफिर बन जाएगा, शाम का मोमिन सुबह तक काफिर हो जाएगा। सुबह में मोमिन था लेकिन ऐसे वैसे बात बोल को काफिर हो गया, फाल खोल को, जादूगर को और तावीज़ गंडा पलीते कर को, सुबह का मोमिन शाम में काफिर, शाम का मोमिन सुबह में काफिर। इसीलिए नबी कहा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिका। ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। ऐ दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को तेरी इताअत पर बाकी रख। ऐसी दुआएं पढ़ो, इसलिए कि क़यामत के करीब अल्लाह के 2 उंगलियों के बीच में इंसान के दिल होते हैं, जब चाहे वो हिदायत पे बाकी रखे, जब चाहे गुमराही में मोड़कर इंसान को गुमराह कर दे। नबी कहते हैं क़यामत के करीब मुसलमान मुसलमान को कत्ल करेगा, एक दूसरे पर हथियार निकालेंगे और लोग हद से ज़्यादा एक दूसरे को कत्ल व गारत गिरी करना शुरू करेंगे। मारने वाले को पता नहीं रहता कि मैं इसे क्यों मारा, मरने वाले को मालूम नहीं रहता कि यह नालायक मेरी गर्दन कहीं काटा। ना मारने वाले को खबर, ना मरने वाले को खबर, इतना कत्ल व गारत गिरी आम हो जाएगी। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के करीब पेट के फितने, शर्मगाह के फितने हद से ज़्यादा रूनुमा होना शुरू हो जाएंगे। पेट के फितने, शर्मगाह के फितने, पेट पालने के लिए इज्जतें नामूस करने लगेंगी औरतें। पेट के फितनों की खातिर दीन बेचकर खाया जाएगा। शर्मगाह के फितने, एक लौंडी अपने आका को जनेगी क़यामत के करीब। क्या मतलब? यानी एक औरत जिस बच्चे को पैदा करेगी, बड़ा होकर वही अपनी माँ के साथ जिना करेगा, वही अपनी माँ के साथ जिना करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, औरतें हद से ज़्यादा मर्दों को मायल करने के लिए अपने बदन पर खुशबू इस्तेमाल करेंगी, और औरतें मर्दों को मायल करेंगी, खुद भी ज़ानिया रहेंगी और जिना के फितने में लोगों को मुब्तला करेंगी। जंगो जिदाल आम हो जाएंगे, हद से ज़्यादा कत्ल व गारतगिरी, जंगो जिदाल, फितने फसाद आम हो जाएंगे और जालिम हुक्मरान अल्लाह ताला मुसल्लत कर देगा मुसलमानों के ऊपर। और इसी तरह मुसलमान यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। आपने कहा अनकरीब मेरी उम्मत यहूदियों के, नसरानियों के नक्शे कदम पर बालिश दर बालिश, कदम दर कदम वैसे ही चलेंगे जैसे वो अमल करेंगे, जैसे उनका अमल वैसे मुसलमानों का अमल।
آج دیکھیے کیا نہیں ہے ہم مسلمانوں میں یہودیوں کے اعمال. بتائیے مجھے کے نصرانیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج مسلمانوں کے گھروں میں برتھڈے منانے کی بیماریاں آ گئے. میرا چننا میرا منا 1 سال کا ہو گیا, کیک لا کو جسٹ کاٹ کو جسٹ کھا لیتی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گیت بھی نہیں گاتے, موم بتی بھی نہیں بجھاتے, سر کے اوپر وہ کیپ بھی نہیں رکھتے, اونلی کیک لائے کی, کاٹے کی, ننگلے کی, کھائے کی, وہ تاج کرتی. مولانا نہیں کرنا, اسی دن کئی کرک مرتی. بھائی کیک لا کو کھانے کی ضرورت کیا, بچے کو چاکلیٹاں دے کو اسکول میں بانٹنے لگانے کی ضرورت کیا, اس دن نہلا دھلا کو اچھے کپڑے پہنانے کی ضرورت کیا. برتھڈے یہودیوں کا شیوا یہ, نصرانیوں کا عمل یہ. اور اتنا ہی نہیں, حد سے زیادہ ہر عمل میں یہودیوں کی کافی, یہودیوں کی کاپی. برتھڈے بولو, اینیورسری ڈے بولو, شادی کی سالگرہ بولو, اور حد سے زیادہ رسم و رواجیں یہ جو شادیوں میں ہوتے ہیں سب یہود و نصرانیوں کے. سچ کہا تھا علامہ اقبال نے, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہودیاں خود شرما رہی ہیں, ہمیں وتے نہیں کر رہے, ہمارے سے بھی بابا بن گئے نہ رہنو, ہمارے سے 4 قدم آگے بڑھ گئے نہ رہنو. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر یہودیوں میں سے کوئی گوہ کے بل سے گھسا ہوگا, تم میں سے بھی آدمی گوہ کے بل سے گھسے گا. اگر یہودیوں میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, یقیناً تم ان کی پیروی کرتے ہوئے میری امت کا نالائق اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. اتنا نقش قدم پر چلو گے تم لوگ. اللہ اکبر. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا, میرے امتیوں یاد رکھنا, ان قریب میرے گزرنے کے بعد اس زمانے میں میری امت میں حد سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے, بڑے بڑے فتنوں کا شکار تم بنو گے. اے اللہ کے نبی, ارباز بن ساریہ روایت کے راوی سوال کرتے ہیں اس زمانے میں ہم کیا کریں, کیا کریں؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے کونچلوں والے دانتوں سے میری سنت کو, خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا. جیسا میں میرے صحابہ خلفائے راشدین جس دین پر قائم تھے, ایسے دین پر عمل کرنے کے لیے کونچلوں والے دانتوں سے مضبوطی سے سنت کو تھام کر عمل کرنا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں قیامت کے قریب بکریاں چرانے والے بڑے بڑے بلڈنگاں بنانا شروع کرے گا. یعنی اتنی دولت کی کثرت آ جائے گی, لوگ دولت کو لے کر زکوٰۃ نکالنے کے لیے در در بھکاریوں کی طرف بھٹکیں گے. کوئی مائی کا لال زمین پر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا ان کو. آج زکوٰۃ لینے کے لیے, صدقہ خیرات لینے کے لیے بہار سے, یو پی سے, جھارکھنڈ سے, نیپال سے, مدھیہ پردیش سے, بنگال سے لوگ اپنے غریب اداروں کے تعاون کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں, دکانوں پر آتے ہیں, آپ کے مکانوں تک آتے ہیں, آپ کو انفرادی فون کر کے آ کے آپ کی زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں. آپ ان کو حقیر فقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہو, 1 نمبر کے حقیر اور فقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہو. آپ کو کیا معلوم, وہ اپنی جگہ کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں, اپنے ادارے کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, ابو داؤد ترمذی پڑھانے والے, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ پڑھانے والے, صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھانے والے شیخ الحدیث ہوتے ہیں. وہ جو سفرا بن کر 11 مہینے مدرسے میں پڑھا کر 12واں مہینہ آپ لوگوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں, وہ کوئی فقیر نہیں ہے, وہ کوئی حقیر نہیں ہے, وہ امت کے علماء ہیں, انبیاء کے وارثین ہیں, وہ اپنی جگہ کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں. وہ آتے ہیں آپ کی زکوٰۃ لینے کے لیے اور آپ ان کو دھتکار کر بھگا دیتے ہو. نہیں چلو جی ہم نہیں دیں گے, ابھی پرسوں دیا, بار بار تھوڑی دیں گے. کیوں؟ اللہ ایک بار کھلا رہا آپ کو, بار بار نہیں کھلا رہا. صبح میں کھلایا تو دوپہر میں کھلا رہا, دوپہر میں کھلایا تو رات میں کھلا رہا, آج کھلایا تو کل بھی کھلا رہا, کل کھلایا تو پرسوں بھی کھلا رہا. آپ اللہ کے راہ میں صرف ایک بار دو گے کیا, بار بار نہیں دو گے کیا؟ ارے اللہ آپ کو بار بار کیا, ہر لمحہ دے رہا, ہر لمحہ. سعودی عرب کا ایک بوڑھا, ایک شخص جسے کچھ پرابلم ہو گیا تھا, لے جا کر اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا, صرف اور صرف 2 گھنٹے آکسیجن پر رکھا گیا, اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا اور اسے ڈسچارج کرتے وقت 10,000 ریال کا بل اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. آنکھوں میں آنسو کاٹ کے بوڑھا بیٹھ گیا. ارے بوڑھا رونے لگا, شاہ
قریب بیٹھا ہوا ایک مالدار شخص اس کی بزرگی، اس کی حالت کو دیکھ کر رحم کھا کر گیا، قریب گیا اور بولا اے فلاں بزرگ، اگر آپ کے لیے یہ بل کافی مہنگی لگتی ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اللہ مجھے بہت مال دیا، میں اپنے پیسوں سے آپ کی بل پے کر دوں گا، آپ بے فکر رہیے، آپ اس قدر مت روئیے، آپ کا رونا ہم کو اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس نے اس بل کو دیکھتے ہوئے کہا اللہ کے فضل و کرم سے اس بل کو بآسانی ادا کرنے کی حیثیت اللہ مجھے دیا ہے، اللہ میرے پاس بھی بہت مال دیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے صرف 2 گھنٹے کے وینٹیلیشن یا آکسیجن کی بل 10,000 ریال کی شکل میں آ گئی۔ وہ اللہ 70 پر 4 سال میری عمر چل رہی ہے، پیدا ہونے سے لے کر اب تک کتنے سالوں سے، کتنے مہینوں سے، کتنے ہفتوں سے، کتنے دنوں، کتنے گھنٹوں سے فری آکسیجن اللہ دے رہا ہے، ہم نے اپنے اللہ کا شکریہ اب تک ادا نہیں کیا۔ اپنے رب کا احسان اتنا بڑا ہے ہم پر، ہم اس اللہ کا احسان کا بدلہ کیسے پھیڑے، یہ سوچتے ہوئے اس 2 گھنٹے کی آکسیجن کی بل دیکھ کر میں رو رہا ہوں، میرے اللہ کا شکریہ میں کیسے ادا کروں۔ 75-74 سال سے فری آکسیجن کے ساتھ ہیلتھ والی جسم اللہ مجھے دے رکھا تھا، فری آکسیجن دے رہا تھا۔ کبھی ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ کبھی ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آج جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے غنیمت سمجھو، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ قیامت کے قریب لوگ اس قدر بے حس ہو جائیں گے، خود غرض ہو جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا سامنے والا مر رہا یا جی رہا۔ مدرسے سے آنے والے علماء کو چندہ نہیں دیتے ہم لوگ، حقیر نگاہ سے بھگا، ارے انہیں ایک وقت کھایا نہیں کھایا یہ تک پوچھ کر نہیں دیکھتے۔ بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں بہار سے آ رہا ہوں۔ کب آئے ہو یہاں مسجد میں؟ صبح سے آ کر یہیں بیٹھا ہوں۔ آپ نے کچھ کھایا؟ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ پیسہ ہے؟ یہ تک نہیں پوچھ کر دیکھتے۔ جس دن جہنم میں ڈالے گا، اے مالداروں میری آواز کو سن لو، جس دن اللہ جہنم میں پٹکے گا، جہنمی داروغہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں کیا تمہارا جرم تھا، کس جرم سے تم جہنم میں آ گئے؟ قالو لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہمارے اس جرم سے اللہ جہنم کے حوالے ہمیں کر دیا۔ ایک وقت کا کھانا وارثین انبیاء جیسے علماء کو کھلاؤ گے، آپ کی دولت خالی نہیں ہو جائے گی، اس عالم کی دعاؤں سے اللہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا آپ کو عطا کرے گا۔ کھانا کھلانے کی صفت رکھو، علماء کرام کا احترام کرو، مساجد و مدارس کو دینے کی عادت بناؤ، ورنہ قسم رب کعبہ کی ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت، اپنی زکاتیں لے کر در در بھٹکو گے، رب کی قسم کوئی اصول کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو، اتنی دولت کی فراوانی اللہ جاری کر دے گا۔ اللہ کا شکر مناؤ، آج آپ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہو کہ زکوٰۃ لینے والے، صدقہ لینے والے دور دراز سے آپ کے دکان و مکان تک، آپ کے مساجد تک وہ پہنچتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے قریب بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، لیکن زمین بنجر رہیں گے، زمین پھل پودے پیڑ اگانے کے لائق نہیں رہے گی، بنجر زمین ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب ہر گھر میں دین پہنچے گا، ایسا نہیں کہ کسی کو دین معلوم نہیں ہے، ہر گھر تک دین پہنچے گا، لیکن دین کو فیشن کے طور پر جو آسان ہے اسے لے لیں گے، جو مشکل ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم دین میں سے بعض چیزوں کو لے لیتے ہو، ایمان رکھتے ہو، بعض چیزوں کا انکار کر کے کفر اختیار کرتے ہو؟ یاد رکھو ایسی حرکتیں کرنے والوں کو اللہ دنیا میں ذلیل کر کے آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ زمین پر 3 قسم کے عذابات نہیں بھیجے گا، مسخن و قصفن، زمین دھنسا دی جائے گی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارشیں آئیں گی۔ جب تک زمین پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں آئے گی، لوگوں کے چہرے مسخ نہیں کر دیے جائیں گے، اور
لوگوں کو زمین میں گاڑ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں نازل کرے گا، قیامت وقوع نہیں کرے گا۔ چہرے کا مسخ ہو جانا، زمینوں کا دھسا دیا جانا، آسمان کی بارشیں ہونا، یہ عذابات اتریں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ آپ نے بیان فرمایا جب گانے بجانے والی لونڈیاں دنیا میں پیدا عام ہو جائیں گی، لوگ گانے والی لونڈیوں سے محبت کرنا شروع کریں گے، گانے بجانے کے میوزک عام ہو جائیں گے، ہر موبائل کے ذریعے، ہر انٹرنیٹ کے ذریعے، ہر ڈی جے باجے کے ذریعے گانے بجانے کے لوگ آلات کو حلال کر لیں گے اور ریشم کو حلال کر لیں گے۔ یاد رکھنا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذابات میری امت پر نازل کرے گا۔ شراب کو پانی کی طرح پیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، گانے بجانے کے آلات حلال کر لیے جائیں گے، عام ہو جائیں گے۔ نمبر 3، ریشم کا کپڑا جو صرف عورتوں کے لیے ہے، مرد بانے بھی استعمال کرنا شروع کریں گے۔ اور نمبر 4، گانے والی لونڈیاں فلم میں کرنا شروع کرے گی، میرا فیوریٹ ہیرو انہیں، میری فیوریٹ ہیرونی انہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے نبی کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کو چھوڑ دیے، صحابہ کو چھوڑ دیے، عشر مبشرہ کو چھوڑ دیے، خلفائے راشدین کو چھوڑ دیے، سلف صالحین کو چھوڑ دیے، ایسے ناچنے والے بیکار ہجڑوں کے ساتھ لوگ محبت کر کر اپنا آئیڈیل بنا لیں گے۔ یاد رکھنا ایسے زمانے میں اللہ تمہارے چہروں کی رونقیں چھین کر مس کرے گا، پتھروں کی بارشیں نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ زمین میں تمہیں دھسا کر رکھ دے گا۔ یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں، یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں۔ یہ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے، اور مہدی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے بیعت لے کر یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہودیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی، اس جنگ کو لڑنے کے لیے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا حضرت مہدی کو اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہودیوں کا ایک بڑا لشکر آئے گا، لیکن مقام بیضا میں جیسے ہی آئے گا اللہ ان یہودیوں کے لشکر کو زمین پھاڑ کر زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں 7 سال تک مہدی علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، یہودیوں سے جنگ لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو روانہ کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، 7 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ رہیں گے۔ جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے آج جو دوسرے آسمان پر موجود ہیں، یہی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خالہ زاد، بھائی، اللہ قرب قیامت ان کو زمین پر نازل کرے گا۔ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے، 33 سال کی عمر میں ہی وہ نازل کیے جائیں گے، اس کے بعد 7 سال جئیں گے، 40 سال میں ان کی وفات ہوگی، شادی کریں گے، بیوی بچے ہوں گے، ان کا انتقال ہوگا، امت مسلمہ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے۔ لیکن وہ جب 7 سال رہیں گے دجال کو قتل کریں گے، اور یاجوج و ماجوج کو دنیا سے مٹانے کی بددعائیں مسلمانوں کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ان کی بددعائیں قبول کر کے یاجوج و ماجوج کو صفحہ ہستی سے اللہ مٹائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دجال ملک شام کے عراق کے جانب سے ملک خراسان سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت دجال دنیا میں آئے گا جب سارے علماء ممبر رسول پر دجال کے بیان کرنا بھولی رہے گی، ساری امت دجال کو بھولی بسری رہے گی۔ ایسے موقع پر اچانک اللہ دجال کو لا کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اس کی ایک دائیں آنکھ نہیں رہے گی، اس کے پیشانی کے بیچ میں کافر لکھا رہے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک باغ جنت کے طور پر اور آگ کا چشمہ جہنم کے طور پر وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ جو اسے رب مانے گا اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کے رب سے انکار کر کے سچا امت محمدی توحید پرست رہے گا وہ اپنی جہنم میں لے کر ڈالے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی جہنم میں دیکھنے کی آگ کا پانی رہے گا، لیکن بسم اللہ بول کر اگر اس آگ کو تم اٹھا کر پی لو حقیقت میں وہ ٹھنڈا چشمے کا پانی رہے گا۔
جو دجال کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، جو دجال کی جنت میں آئے گا وہ اللہ کی حقیقی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 40 دن زمین پر باقی رہے گا، 40 دن میں دنیا کے ہر چپے چپے، ہر کونے کونے کو چھان مارے گا، ہر جگہ دجال جائے گا سوائے مکہ مدینے کے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آسمان سے بارشیں برسانے کا آرڈر دے گا، برسنا شروع ہوں گی، زمین سے اناج اگانے کا آرڈر دے گا، زمین اناج اگائے گا، اس اناج سے اناج الگ کرے گا اور اناج کے آٹے بنائے گا، آٹے سے روٹیوں کے انبار کھڑا کرے گا۔ کسی کو قتل کر کے ایک بار دوبارہ زندہ کرنے کا اللہ پاور اسے دیا رہے گا، کسی قبر کو مار کر مردے کو زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ خیر، یہ چھوٹے موٹے کرتب بازیاں، کرشمے دکھانے کے بعد لوگ اسے مائل کر لیں گے، اپنے لیے قائل کر لیں گے کہ یہی ہمارا بھگوان۔ آج کل کے یہ پاکھنڈی بابا آپ دیکھتے ہیں نا، چھو منتر ہو چھو چھو بول اڑ کا تو انگوٹھی نکال ڈالا، انہیں بابا کا پیرام پڑھ لیتی، حالانکہ ہاتھوں کی چالاکی رہتی، وہ ہاتھ میں چھپا لیا رہتا، انہیں کیا کرتا، ہو چھو چھو اف کا بولا سو چاچا کاڑ کو انگوٹھی دکھا، بابا کو آ گئے۔ ہاں کان کی پھر رہا کرتے اجمیر میں، ایسا کرا سو بھول کا تو بادامہ نکال دکھاتا انہیں، کاجواں بادامہ، انہیں صرف بابا کا پیرام پڑتا۔ جو اکبر ایسے جاہلاں۔ اب آپ سوچو، یہ مثالہ میں کہہ دیا، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، آپ انٹرنیٹ پر دیکھو، کاجو والے بابا کا تو ہوں کا نکال دکھاتا انہیں، ایسے کرتب دیکھ کر لوگ سجدہ کرنے لگ جاتی۔ اب چھوٹے موٹے کاجوا نکالے تو سجدہ کر رہی، بادامہ نکالے تو چما چمٹی کر تپٹ لے رہی بابا کو۔ اب سوچو، کانت دجال آسمان سے بارشاں بھی اتارتا، زمین سے اناج بھی اگاتا، خبر میں لات مار کو مردیاں کو کھڑا کرتا، ایسے کرشمے کیا تو یہ کمزور مسلمانہ، کمزور ایمان والے دیکھے لمبے پڑے سو توچ رہے ہمارا بھگوان کا پیرا میں گر جاتے، توچ رہے ہمارا بھگوان۔ اتنا بھی کمزور ایمان مت بنانا۔ یہ قرب قیامت ہونے والے فتنوں کے بارے میں نبی نے حدیث میں آگاہ کیا ہے۔ میری امتو یہ جان لو، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ ارے ہمارے نبی خود پناہ مانگتے تھے جی نماز میں، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیاء والممات۔ ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے۔ اور آپ نے کہا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات پڑھ لے، یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ ارے دجال کا فتنہ اتنا بڑا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک توحید پرست آدمی اپنے ماں، بیٹی، بہن، بیوی کو، اپنی محرمہ عورتوں کو رسی باندھ کر پکڑ کر بیٹھ جائے گا اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، میرے اللہ میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو اور میری عورت کو دجال کے فتنے میں پڑنے سے تو بچا لے۔ رسی باندھ کر پکڑ کر دعائیں کرتے بیٹھ جائے گا روتے ہوئے۔ سوچو کتنا بڑا نہیں فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار 70,000 یہودی، ہر ایک کپڑے لپٹ لیے سوالے، حدیث میں ہے لکھو، سبز رنگ کی چادریں ڈال لیے، سو 70,000 یہودی اس کے پیچھے انہیں کہاں جاتا، وہاں چمچے بن کو پھرتی، اس کے پیچھے یہودیاں۔ اور زمین کے خزانے اللہ باہر نکال ڈالیں گا، زمین کے سارے خزانے اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ وہ آرڈر دیں گا زمین کو، اے زمین تیرے اندر کے سارے خزانے باہر نکال، سب خزانے باہر آ جائیں گے۔ جیسے ایک رانی مکھی کے پیچھے ساری شہد کی مکھیاں دوڑتی ہیں، دجال کے پیچھے زمین کے سارے خزانے ویسے بھاگیں گے۔ اب یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پگھلتا، آپ بولو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں باب اللد، جو آج قسطنطنیہ یا ترکی کا ایئرپورٹ ہے، اس کے کنارے محدثین کہتے ہیں وہیں پر باب اللد ہے۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے باہنے ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ کے ایک بھالے سے مار کر اس کا قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی دجال قتل ہوگا، افواہ اٹھے گی، رے ہمارا بھگوان مریا کرتے رے، شیر بکری ایک ندی پر پانی پیئیں گے لیکن شیر بکری کو کچھ نہیں کرے، بچے سانپ سے کھیلیں گے، سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں، ایک انار پورے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا انار، ایک گائے کا دودھ 40 قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی برکتیں
اللہ اسی دولت دے گا بھکاریوں کی طرح زکات دینے کے واسطے بھٹکیں گے دنیا کے کونے کونے میں. شاید کہ یہ کمزور مکان دکھ رہا ہے, یہاں غریب ہوگا, لا کر دے گے, میرے بھائی میری زکات یہ پڑی ہے لے لو. انہیں بولیں گا ارے فقیر تیرے سے بھی ڈبل دولت میرے پاس لی ہے, لے چل, مجھے دینے آیا تو, تیرے سے بڑا مالدار میں, یہ لے میری زکات تو لے جا. کوئی لینے والا نہیں رہے گا. میرے یہاں کا آخری دن ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مشرق سے ایک ہوا نکالے گا جسے پاکیزہ ہوا کہتے ہیں, بعض روایت میں نسیم صبا اسے کہا گیا. وہ ہوا سارے دنیا والوں کے اوپر سے مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہوئے مغرب میں چلی جائے. جتنے مسلمان ہیں, جتنے اللہ والے, اللہ پر ایمان رکھنے والے, اللہ کو جاننے والے, سب ٹھنڈی موت ایسے آرام سے سو جائیں گے. سارے لوگوں کو موت کے سناٹے میں سلا دیا جائے گا. اب صرف کافر, مشرک, یہود, نصارہ, مجوسی ایسے صائبین بچ جائیں گے جو جہنم میں جانے کے حقدار والے رہیں گے. ان کافروں کے اوپر اللہ اسرافیل کو حکم دے گا اب سور میں پھونک مارو. سور میں پھونک مارا جائے گا. قیامت کے زلزلے ان کافروں پر آئیں گے, مسلمان قیامت کے زلزلے ہرگز نہیں دیکھیں گے. لے شروع ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینکے گی. باہر کے یہ گاڑی, بنگلے, اونچے اونچے محلات, یہ سارے عیش و عشرت کی چیزیں پھاڑ کر زمین اپنے اندر دبا لے گی. انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا ہائے اس زمین کو ہو کیا گیا. اللہ کے حکم سے یہ زمین کے زلزلے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے زلزلے, اس کے بعد پہلی سور پھونک مارنے کے بعد سارے انسان جنات مر جائیں گے. 40 سال دنیا مردہ پڑی رہے گی. اللہ سوالوں پہ سوال کرے گا کہ لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. سب مر گئے. اللہ کہے گا کون زندہ. یا اللہ سارے انسان جنات مر گئے قیامت کے زلزلے سے. 7 آسمانوں کے فرشتے زندہ. اللہ کہے گا ان کی بھی روح قبض کر لو. 7 آسمانوں کے فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے گی. کون زندہ. اے اللہ تو زندہ. ہم 4 فرشتے, ملک الموت, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ہم 4 فرشتے اور تو, ہم 5 کے علاوہ زمین و زمان, مکی و مکان میں کوئی زندہ نہیں. اللہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر ایک کو چکنا ہے. جاؤ جبرائیل, میکائیل, اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو. ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. کون زندہ. یا اللہ میں زندہ تو زندہ, میں ملک الموت, میں زندہ تو زندہ. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے ملک الموت کو بھی موت کا مزہ چکا دے گا. ساری دنیا موت کے سناٹے میں سوئی پڑی ہے, کوئی مائی کا لال زندہ نہیں. اللہ پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون, کہاں گئے وہ جبار, کہاں گئے وہ متکبر, کہاں گیا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. سوال پہ سوال میرا مالک الملک کر رہا ہے. جواب دینے والا کوئی مائی کا لال نہیں. خود اللہ مسکراتے جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج صرف ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے. 40 سال دنیا مردہ پڑی رہے گی, اس کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا, دوبارہ زندہ کرے گا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا بال بنائے گا, 7 آسمانوں کا بال بنائے گا, اور اس کے بعد ایک انگلی پر جنت کو, ایک انگلی پر جہنم کو, ایک انگلی پر 7 زمینوں کو, ایک انگلی پر 7 آسمانوں کو, اپنے انگلی پر پہاڑوں سمندروں کو اللہ نچا نچا کر یہ سوال کرے گا کہ کس کی بادشاہت ہے, کون رب ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا مردہ پڑی تھی. 40 سال کے بعد اسرافیل کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا, حکم دے گا دوسری بار سور میں پھونک مارو. فَإِذَا نُفِخَ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب پہلی بار سور پھونکا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَحُمِلَتِ الْعَرْضُ, اللہ تعالیٰ زمین سے پہاڑوں کو اور ان سمندروں کو اٹھا کر زمین کے پہاڑ اور زمین کو ایک دوسرے کو ٹکرا کر ریزہ ریز کر کے چھوڑ دے گا. اور جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا, اللہ کے نبی کہتے ہیں اول سے لے کر آخر تک, آدم سے لے کر قیامت تک, انسانوں سے لے کر جنات تک, سب لوگوں کی روحیں اعلی علیین میں نیک روحوں کو, سجین سے بری روحوں کو, ان روحوں کو لے کر ان کی خبروں میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن ان کے جسموں کے ساتھ ان کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ان کے خبروں میں ان کے جسموں سے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا. کون سا دن ہوگا؟ اذا الشمس کورت، اللہ کہتا ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ان کے جسموں میں ان کے روحوں کو جوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دوسرے سور کے بعد سارے لوگوں کو کھڑا کرے گا. اب اس کے بعد کی جو کیفیت ہوگی، اس کے بعد کی جو کیفیت ہوگی وہ قیامت کے زلزلے کی ہوگی، قیامت کے فتنوں کی ہوگی، قیامت کے ہولناکیوں کی ہوگی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب کر دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ أُزْلِفَتْ، جب جہنم گھسیٹ کر لایا جائے گا. 70,000 زنجیریں جہنم کی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے. اب یہاں سے قیامت کا زلزلہ شروع ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں حضر موت ایک سمندر ہے، اس حضر موت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی جو سارے میدان محشر کے طرف لوگوں کو ہانکے گی. جب دوسری سور میں ننگے مادرزاد، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے سب اٹھ کر کھڑے ہوں گے. سارے لوگوں کو حضر موت کی وہ آگ، ملک عدن کی وہ آگ، سارے لوگوں کو ملک شام کی طرف جمع کرے گی. نبی کہتے ہیں ملک شام میں اللہ میدان محشر قائم کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے زندگی دیا تو اس کے بعد جو قیامت کے ہولناکیوں کی کیفیت ہوگی، پل صراط کی حالت، میزان الہیہ میں تولے جانے کی حالت، حوض کوثر کا پانی، شفاعت کبریٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حساب و کتاب دینے کی کیفیت، یہ تمام کیفیتوں کو انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے قریب پیدا ہونے والے ان فتنوں سے عبرت حاصل کر کے ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو جب تک زندگی باقی ہے ایمان اور اسلام پر ہماری زندگی کو اللہ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر، توحید پر، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کلمے والی موت، شہادت والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.